مغلیہ دور کی کرنسی برِ صغیر کے مالیاتی نظام کا سنہری باب۔ شیر شاہ سوری اور روپے کا آغاز، مغلیہ دور کے اہم سکے اور ان کی اقسام، اکبر اعظم کی مالی اصلاحات، جہانگیر کے منفرد سکے، شاہ جہاں کا دور اور اورنگزیب کے دور کی کرنسی، مغلیہ ٹکسالیں، تجارت پر اثرات، مغلیہ کرنسی کا زوال۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس نے برِ صغیر کی معاشیت، تجارت اور حکمرانی کو صدیوں تک متاثر کیا۔ آج ہم جانیں گے کہ مغلیہ دور کی کرنسی کیا تھی، اس کا آغاز کیسے ہوا، کون سے سکے رائج تھے اور یہ نظام اتنا کامیاب کیوں تھا۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف جہاں سے ملیں گے ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ مغلیہ سلطنت کا قیام 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے کیا۔ مغل صرف عظیم فاتح ہی نہیں تھے بلکہ بہترین منتظم بھی تھے۔ انہوں نے تجارت، ٹیکس وصولی اور مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ایک منظم کرنسی سسٹم قائم کیا۔ مغل دور سے پہلے ہندوستان میں مختلف ریاستوں کے الگ الگ سکے رائج تھے، جس کی وجہ سے تجارت میں مشکلات پیش آتی تھی۔ مغل حکمرانوں نے اس مسئلے کو حل کیا اور پورے برِ صغیر میں ایک معیاری کرنسی نظام متعارف کرایا۔ اگرچہ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں نے کرنسی نظام کو مضبوط بنایا، لیکن جدید روپیہ کی بنیاد دراصل شیر شاہ سوری نے 1540 میں رکھی۔ شیر شاہ سوری نے چاندی کا ایک معیاری سکہ جاری کیا جسے روپیہ کہا جاتا تھا۔ اس سکے کا وزن تقریباً 11.5 گرام تھا۔ بعد میں مغل بادشاہوں نے اسی نظام کو اپنایا اور مزید ترقی دی۔ مغلیہ دور میں بنیادی طور پر 3 قسم کے سکے رائج تھے۔ نمبر 1، مہر سونے کا سکہ تھا۔ یہ سب سے قیمتی سکہ سمجھا جاتا تھا اور بڑی تجارت، لین دین یا شاہی تحائف میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک مہر کی قیمت کئی روپیوں کے برابر ہوتی تھی۔ نمبر 2، روپیہ چاندی کا سکہ تھا۔ یہ مغلیہ سلطنت کی سب سے اہم اور عام کرنسی تھی۔ روزمرہ تجارت، سرکاری تنخواہوں اور ٹیکسوں کی ادائیگی میں یہی سکہ استعمال ہوتا تھا۔ نمبر 3 تھا دام تانبے کا سکہ تھا۔ یہ عام لوگوں کی روزمرہ خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اکبر اعظم تخت پر بیٹھا تو اس نے مالیاتی نظام میں کئی اصلاحات کی۔ اکبر نے پورے ملک میں سکے ڈھالنے کے لیے سرکاری ٹکسالیں قائم کی۔ اس نے سکوں کے وزن اور دھات کے معیار کو یکساں بنایا تاکہ جعلی سکوں کی روک تھام ہو سکے۔ اکبر کے دور میں جاری کیے گئے سکے نہایت خوبصورت، خطاطی اور اعلیٰ معیار کے حامل تھے۔ اکبر کی اصلاحات کی بدولت مغلیہ معیشت مزید مستحکم ہوئی اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملا۔ مغلیہ تاریخ میں جہانگیر کو سکوں کے حوالے سے سب سے منفرد حکمران سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ایسے سکے جاری کیے جن پر برجوں یعنی زائڈک سنگز کی تصویریں بنائی گئیں۔ یہ اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ آج یہ سکے دنیا کے نایاب ترین تاریخی سکوں میں شمار ہوتے ہیں اور نیلامیوں میں لاکھوں ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں۔ شاہ جہاں کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ اسی دور میں تاج محل تعمیر ہوا اور تجارت نے بے مثال ترقی کی۔ کرنسی کا نظام انتہائی مستحکم تھا اور مغلیہ روپیہ پورے جنوبی ایشیا میں ایک قابل اعتماد کرنسی سمجھا جاتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سلطنت سب سے زیادہ وسیع ہوئی۔ اس کے دور میں بڑی تعداد میں سکے ڈالے گئے۔ سکوں پر اسلامی کلمات اور قرآنی آیات کندہ کی جاتی تھی۔ سلطنت کے مختلف علاقوں میں قائم ٹکسالوں سے لاکھوں سکے جاری ہوتے تھے۔ ٹکسال وہ جگہ ہوتی تھی جہاں سکے تیار کیے جاتے تھے۔ مغل دور میں دہلی، لاہور، آگرہ، احمد آباد، ملتان، کابل اور دیگر شہروں میں ٹکسالیں قائم تھیں۔ ہر سکہ اس ٹکسال کے نام اور حکمران کے لقب کے ساتھ جاری کیا جاتا تھا۔ اس سے سکوں کی اصلیت کی تصدیق آسان ہو جاتی تھی۔ مغلیہ کرنسی نے ہندوستان کو عالمی تجارت کا اہم مرکز بنا دیے۔ عرب، ایران، وسط ایشیا اور یورپ کے تاجر مغلیہ روپیہ قبول کرتے تھے۔ مضبوط کرنسی کی وجہ سے ہندوستان دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل تھا۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی۔ مرکز کی طاقت کم ہونے سے مختلف علاقوں نے اپنے سکے جاری کرنا شروع کر۔ بعد ازاں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اقتدار حاصل کیا اور رفتہ
رفتہ مغلیہ کرنسی نظام ختم ہو گیا، تاہم روپیہ کا نام آج بھی پاکستان، بھارت، نیپال، سری لنکا اور کئی دیگر ممالک کی کرنسیوں میں زندہ ہے۔ دوستو، مغلیہ دور کی کرنسی صرف سکے نہیں تھے بلکہ ایک مضبوط معیشت، وسیع تجارت اور منظم حکمرانی کی علامت تھی۔ آج بھی دنیا بھر کے عجائب گھروں میں محفوظ مغلیہ سکے ہمیں اس عظیم سلطنت کے اقتصادی طاقت کی یاد دلاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹ سے آپ اگلی ویڈیو کس تاریخی اور یا مالیاتی موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔